السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، روح کیا چیز ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور روحیں کہاں رہتی ہیں، ان ساری معلومات کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ناظرین، روح اللہ رب العزت کے امر سے ایک چیز کا نام ہے، ایک شے ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو علم حاصل ہے، اور انسان کی موت کا مطلب روح کا فنا ہونا نہیں بلکہ جسم سے روح کا جدا ہونا ہوتا ہے۔ روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، انما خلقتم للابد، یعنی تم ہمیشہ رہنے کے لیے بنائے گئے۔ شرح الصدور نامی کتاب سے یہ بات ثابت ہے۔ ناظرین، انسان کے مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو کچھ گزرتا ہے روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوتی ہے، جس طرح حیات دنیاوی میں ہوا کرتی ہے، بلکہ انسان کے انتقال کے بعد یہ صلاحیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ روح کے بارے میں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں مکان میں روح کا ڈیرا ہے، یا روح کسی کو مار ڈالتی ہے، یا روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، یا انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے۔ یہ سب خیالات باطل اور غلط ہیں اور شریعت کے خلاف ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ انسان کے انتقال کے بعد روحیں کہاں رہتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ مختلف روحوں کے مختلف مقامات ہیں۔ جانوروں کی روحوں کے بارے میں تفسیر المعانی پارہ نمبر 15 آیت نمبر 85 کے تحت مذکور ہے کہ جانوروں کی روحیں ہوا میں معلق یعنی لٹکتی رہتی ہیں، اور اللہ پاک کو جہاں منظور ہوتا ہے وہ روحیں وہاں رہتی ہیں اور ان کا اپنے جسموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ رہی کافروں کی خبیث روحوں کی بات، تو بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی یمن کے ایک نالہ میں، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہوں چونکہ ان روحوں کا تعلق اپنے جسموں کے ساتھ باقی رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، اس لیے جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے وہ کفار اسے دیکھتے، پہچانتے اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں، مگر یہ بات ضرور ہے کہ ان روحوں کو کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ روحیں اپنی جگہ پر مقید رہتی ہیں۔ رہی بات مسلمانوں کے روحوں کی، تو مسلمان کی روحیں حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہیں، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی روحیں آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں۔ مگر یہ بات حقیقت ہے کہ وہ روحیں کہیں بھی ہوں اپنے جسموں سے ان کا تعلق بدستور برقرار رہتا ہے، اس لیے جو کوئی قبر پر آئے اسے وہ دیکھتے، پہچانتے اور اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح قبر کے قریب ہی نہیں بلکہ دوروں تک وہ روحیں دیکھ سکتی ہے۔ اس کی مثال حدیث شریف میں یہ بیان فرمائی گئی ہے جیسے کہ ایک پرندہ قفس یعنی پنجڑے میں تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ اسی لیے ائمہ کرام فرماتے ان النفوس القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الکل کالمشاہد، یعنی بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے کہ گویا وہاں پر حاضر ہیں، موجود ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس کلپ کے ذریعے روح کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہو گئی ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلومات آپ تک پہنچیں تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری باتیں آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔